نے کویسچن کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد کی طلبی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات، دوسرا آپ نے کہا کہ کیا مرد سے یہ ٹیسٹ ٹیوب کا معاملہ کروانا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مرد سے تو بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر جو مطلب مادہ منویہ ہے وہ شوہر کا ہی ہو اور دونوں کا ملاپ کروا کر پھر جیسے ماں کے رحم میں رکھوایا جاتا ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہیں تو اس میں ایک بس فقہا نے ضرور اس میں قباحت بیان کی ہے کہ بلا ضرورت ستر کسی کے سامنے کھولنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا معاملہ یہ عذر میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے طعنے سن کر ان کی سوالیہ نگاہیں بار بار اٹھنے کی بنا پر، اپنی قوت برداشت کے تمام ہو جانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ شکایت یا کوئی اعتراض کا کلمہ نکل جائے گا جس سے ایمان پہ فرق پڑ جائے گا، اتنی یعنی بعضوں کی طبیعت کمزور ہوتی ہے یا حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بالکل اجازت ہوگی۔ لیکن اگر اس حد تک صورتحال نہ پہنچے، ماں باپ دونوں مطلب میاں بیوی صبر کر سکتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا انتظار کرتے رہیں تو یہ سب سے افضل اور اولا صورت ہے۔ لیکن اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بعض ہوتے ہیں خاندان ایسے کہ جس میں بیوی کے اوپر پھر اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے اور اس قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں معاذ اللہ بعض اوقات عورتیں خودکشی کی طرف بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات کلمات کفر زبان سے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات طلاق دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ اسی الزام کے ساتھ نکالا جاتا ہے کہ یہ بانجھ ہے، اس کے بچے نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا پھر دوسرا کون شادی کرے گا۔ تو ہم شرعی اصول یہی ہے کہ اگر دو آزار یا دو ضرر جمع ہو جائیں اور ان دونوں سے بچنا پاسبل نہ ہو تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو۔ اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے سلسلے میں مثلا لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں تو ستر کھولنا ہوگا، اور دوسری طرف کفر ہے یا ساری زندگی کی تکلیفیں اور اذیتیں ہیں اور یا خودکشی وغیرہ ہے۔ اب دیکھ لیں دو ضرر ہے، ان میں سے چھوٹا ضرر کون سا ہے یہ، تو اس لیے مطلب اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جس طرح ہم نے پوری تفصیل عرض کی ہے، ہر شخص ہر میاں بیوی اچھی طریقے سے دیانتدارانہ انداز پر اس پہ غور کریں کہ ان کی قلبی کیفیت کہاں تک ہے، ان کے جو قوت برداشت ہے وہ کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اطراف میں لوگوں کے طعنوں کی مقدار کیا ہے اور کس حد تک وہ واقعی صبر و تحمل کا سلسلہ مزید جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ غور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ صحیح فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہے، مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز و حرام ہے، کنڈیشنز ہیں، ان تمام کا لحاظ رکھ کے کرنا ہوگا۔ بہرحال مرد سے بہرحال یہ نہیں کروا سکتے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کرنی ہوں گی۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی زوجین بے اولاد ہوں تو کیا آخرت میں ان کو اولاد ملے گی؟ جی ہاں، بعض روایات ایسی ضرور ہیں کہ انسان اگر اولاد طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اولاد بھی عطا فرمائے گا، لیکن پہلے جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے عقائد بالکل درست ہونے چاہیے اور اعمال صالحہ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں پہ توجہ کر کے رکھے، اولاد اپنے مقام پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول یہ بھی اپنے مقام، ایک مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اس مقام کی توقع کریں، تمنا کریں، اس کے لیے صحیح کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ اولاد بھی حاصل ہوگی۔ بہن فرماتی ہیں